دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ کا پہلا نکاح کس سے کیا؟ ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے جو 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی. پہلی شادی ہو گئی حالہ سے، ہاں، پھر دوسری شادی ہوئی عتیق نامی ایک شوہر سے، تیسری شادی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان سے بچے ہو چکے تھے، پھر بیوہ ہو چکی تھی، ایسی بیوہ جس کی عمر 40 سال، بعض روایتوں میں 45 سال تک بھی آیا ہے. خیر 40 کی مان لیں تو بھی کیا ہے، بہت کم ہے، ورنہ تو 45 کا بھی آیا ہے. لیکن متفق علیہ روایات میں 40 سال بالکل صحیح ہے. 40 سالہ عمر کی ایک عورت سے جو 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، بیوہ سے 25 سالہ جوان، بیٹھے ہوئے نہیں، پوروں کو چیلنج کرتا ہوں جتنے نوجوان ہیں، کیا کوئی پسند کرے گا 40 سالہ عورت جو بیوہ ہے، 2 شوہروں کو دیکھ چکی ہے، اپنی پہلی شادی کرے؟ جو بھی کیچڑ اچھالتے ہیں ان بدبختوں سے پوچھو. 25 سال جہاں جوش جذبے کا سب سے زیادہ وہاں پر دباؤ ہوتا ہے، وہاں پر ولولہ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بہترین سنہرا دور 25 سال کا ہوتا ہے. ایسے دور میں اگر یہ ہوس پرست نعوذ باللہ اللہ کے رسول عورتوں کے لیے کیے تھے تو بتاؤ کیوں 25 سال میں 40 سالہ عورت سے شادی کی؟ بتاؤ، جواب دو. اور یہ ایک شادی پر پورے 25 سال قائم رہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے سب سے اہم. 25 سال سے لے کر 50 سال تک اللہ کے رسول نے کوئی شادی نہیں کی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی، ایک بیوی پر اکتفا کیا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریۃ القبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اس کے علاوہ تمام اولاد اللہ کے رسول کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی سے ہوئی. عبداللہ ہوں، قاسم ہوں، زینب ہوں، رقیہ ہوں، ام کلثوم ہوں، فاطمہ ہوں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، سب کے سب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سے 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی. 50 سال کا زمانہ گزر گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تو دوسری شادی کی. بتاؤ کیا تم ایسے شخصیت پر الزام لگاتے ہو جنہوں نے 25 سال کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور 25 سال بھی وہ 25 سال جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ یادگار ترین رہتے ہیں کسی بھی نوجوان کے، طاقت کے اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے، ہر چیز سے 25 سال سے 50 سال کا دور بڑا ہی اہم ترین دور ہوتا ہے. اس دور میں اللہ کے رسول نے ایک بیوہ خاتون سے جو 40 سال کی ہیں شادی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات تک 50 سال تک کوئی شادی نہیں کرتے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر وفات کے وقت 60 پر 5 سال ہوتی ہے. جب وفات ہوتی ہے تو 10 نبوت کا زمانہ ہوتا ہے، رمضان المبارک کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے. وفات کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرتے، یہاں تک کہ خود خولہ بن حکیم ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی رشتہ دار ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کب تک بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی فاطمہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے تو کوئی عورت لے آنا ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھا کوئی دے گا مجھے، شادی کے لحاظ سے تم سوچ رہی ہو، کوئی تمہاری نظر میں ہے؟ تو حضرت خولہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہاں ہیں. کہا کہ کنواری ہے یا آ کر شادی شدہ یعنی بیوہ ہے؟ فرمایا کہ بیوہ بھی ہے کنواری بھی ہے. کہا کہ بیوہ کون ہے کنواری کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ بیوہ وہ ہے جو حضرت سودا ہیں، اور کنواری وہ ہے جو آپ کے یار غار، آپ کے دوست کی بیٹی حضرت عائشہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ دونوں سے کہو. حضرت خولہ جاتے ہیں، سودا بنت زمعہ یہ بھی بیوہ ہے، ان کی بھی شادی ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد یہ ان کا انتقال ہو گیا شوہر کا،
بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی. کہا کہ سودا تمہارے لیے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا, اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے, راضی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ ہاں, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. پھر ادھر صدیق اکبر کے گھر پہنچتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے ہاں کر دیے, راضی ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ کیسے, کہ میں بھائی ہوں ان کا, اور بھائی کی بیٹی سے شادی کیسے. یہ بات لے کے جب پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی ہے, خونی بھائی نہیں. خونی بھائی جو ہوتا ہے اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتے, اسلامی بھائی ہے اس اعتبار سے کر سکتے ہیں. تو جب یہ جواب ان کو ملتا ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو ایک ہی وقت میں یا ایک کے بعد دیگر حضرت سودا کی شادی دوسری شادی ہے, اور تیسری شادی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہے.